بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو A to Z یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ بہتر سے بہترین کا یہ سفر جاری اور ساری رہے۔ اب آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے زیرو سیمسٹر میں، یعنی کہ ورچوئل یونیورسٹی میں جو زیرو سیمسٹر کروایا جاتا ہے وہ کیوں کروایا جاتا ہے، اس کا فیس سٹرکچر کیا ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے، کون کون سے سبجیکٹ اس میں اسٹوڈنٹ کو پڑھنے ہوتے ہیں، اور زیرو سیمسٹر کن کن سبجیکٹس کے لیے، کن کن پروگرامز کے لیے یونیورسٹی آفر کرتی ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھیں تاکہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل A to Z کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ بہتر سے بہترین کا یہ سفر جاری اور ساری رہتا ہے۔ چلیں آتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو گوگل کو اوپن کرتے ہیں، یہاں سے ہم BU کی ویب سائٹ اوپن کر لیں گے، bu.edu.pk۔ BU کی ویب سائٹ میں زیرو سیمسٹر کی ساری انفارمیشن موجود ہے۔ یہاں سے ہم زیرو سیمسٹر پہ کلک کریں گے تو یہ زیرو سیمسٹر کی ساری انفارمیشن اوپن ہو جائے گی۔ تو اب یہاں سے ڈیٹیل میں زیرو سیمسٹر کے لیے ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں BU کی ویب سائٹ سے۔ تو اب اس میں ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ یہ ہے زیرو سیمسٹر فار انڈر گریجویٹ پروگرامز۔ تو زیرو سیمسٹر جو ہے وہ آپ ڈپلوما کے لیے، ایسوسیٹ ڈگری کے لیے اور بیچلر ڈگری پروگرامز کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اب زیرو سیمسٹر کون کون سے اسٹوڈنٹ کریں گے؟ جن کے نمبر 45% سے کم ہے، یعنی کہ جن پروگرامز کا جو ایڈمیشن کرائٹیریا ہے، اگر اسٹوڈنٹ اس کرائٹیریا سے ان کے مارکس کم ہیں، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ لیس دین 45% مارکس ہیں، تو وہ پھر پہلے زیرو سیمسٹر کریں گے۔ زیرو سیمسٹر کرنے کے بعد پھر اپنے مطلوبہ پروگرام میں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کروں گا کہ وہ کون کون سے پروگرام ہیں جن میں ورچوئل یونیورسٹی زیرو سیمسٹر آفر کرتی ہے، اور کن کن پروگرام کے لیے زیرو سیمسٹر یونیورسٹی آفر نہیں کرتی۔ آئے ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پروگرام جن میں زیرو سیمسٹر کرنے کے بعد بھی آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ اس میں سب سے پہلے MAd، MSc اپلائیڈ سائیکالوجی، آرگنائزیشن سائیکالوجی، میتھمیٹکس، اسٹیٹ اور زولوجی، یہ وہ ماسٹر پروگرام ہے جن میں آپ زیرو سیمسٹر کرنے کے بعد بھی ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ BS کے جو پروگرام ہے، اس میں BS انگلش ہے، BS بایو انفارمیٹکس ہے، BS بایو ٹیکنالوجی ہے، BS زولوجی اور BS میتھمیٹکس۔ یہ BS کے وہ پروگرام ہیں جن میں آپ زیرو سیمسٹر کر کے بھی ایڈمیشن نہیں لے سکتے اگر آپ کے مارکس 45% سے کم ہیں تو۔ اور یہ ڈپلوما کے بھی کچھ پروگرام ہیں، جیسے ڈپلوما ان مالیکولر بایولوجی، بایو انفارمیٹکس، لنگوسٹکس اینڈ انگلش لینگویج ٹیچنگ۔ تو ان ڈپلوماز میں بھی آپ یونیورسٹی زیرو سیمسٹر آفر نہیں کرتی، جیسا کہ اوپر لکھا زیرو سیمسٹر از ناٹ اپلیکیبل آن دا فالوئنگ پروگرامس۔ یہ وہ پروگرامس ہیں جن میں آپ کے نمبر اگر 45% سے کم، یا جو بھی یونیورسٹی کی ایڈمیشن کرائٹیریا تو اس سے کم مارکس ہیں، تو آپ زیرو سیمسٹر کر کے بھی ان پروگرامس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں وہ کون کون سے پروگرام ہیں جن میں ورچوئل یونیورسٹی زیرو سیمسٹر آفر کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم BS پروگرام میں آتے ہیں۔ تو یہ وہ BS پروگرامز ہیں جن میں ورچوئل یونیورسٹی زیرو سیمسٹر آفر کرتی ہے۔ فیکلٹی آف آرٹس میں یہ 5 پروگرام ہے، تو اس میں یہ جیسا کہ ہم نے آگے مینشن کیا ہوا کہ ان سب پروگرامز کے لیے 45% مارکس ریکوائرڈ ہیں ایڈمیشن کے لیے۔ تو اگر آپ کے 45% سے کم مارکس ہیں تو پہلے آپ زیرو سیمسٹر کریں گے، پھر آپ ان پروگرامز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس اور IT میں جو یہ BS کے 3 پروگرام ہیں، اس میں 50% مارکس ریکوائرڈ ہیں۔ تو اگر آپ کے 50% سے کم مارکس ہیں تو پھر آپ کو پہلے زیرو سیمسٹر کرنا ہوگا، زیرو سیمسٹر کرنے کے بعد پھر آپ ان پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ فیکلٹی آف ایجوکیشن کے تحت جو 2 BS پروگرام یونیورسٹی آفر کرتی ہے، تو اس میں اگر آپ کے، اور فیکلٹی آف مینجمنٹ میں یہ جو BS پروگرام ہے، ان میں اگر آپ کے 45% مارکس ہیں سے کم مارکس ہیں تو آپ کو پہلے زیرو سیمسٹر کرنا ہوگا، پھر آپ زیرو سیمسٹر کرنے کے بعد آپ ان پروگرامس میں
ایڈمیشن لے سکتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ تمام بی ایس پروگرام ہیں جن میں اگر آپ کے یونیورسٹی کی جو ایڈمیشن کرائٹیریا ہے، جتنے مارکس یونیورسٹی مانگتی ہے اس سے کم مارکس ہیں، جیسے کہ سامنے میں نے لکھا بھی ہوا ہے، تو آپ کے اگر نمبر اس سے کم ہے تو آپ کو پہلے 0 سیمسٹر کرنا ہوگا. یہ ایک سیمسٹر تقریباً ایک سیمسٹر کا پروگرام ہوتا ہے، تو وہ پاس کرنے کے بعد آپ ان پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں بی ایڈ پروگرامس. ورچوئل یونیورسٹی جو 1.5 سالہ بی ایڈ پروگرام کرواتی ہے، جو کہ ماسٹر کے بعد ہوتا ہے 16 ایئر آف ایجوکیشن کے بعد، اور جو بی ایڈ 2.5 سالہ پروگرام ہے جو بی اے بی ایس سی کے بعد یونیورسٹی آفر کرتی ہے. تو اگر آپ یہ دونوں پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے 45% سے کم مارکس ہیں تو آپ نے پہلے 0 سیمسٹر کرنا ہے. 0 سیمسٹر کرنے کے بعد آپ 1.5 سالہ بی ایڈ یا 2.5 سالہ بی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں اے ڈی پی کی طرف. یہ وہ اے ڈی پی کے پروگرام ہیں جن میں ورچوئل یونیورسٹی 0 سیمسٹر آفر کرتے ہیں. آپ ان پروگراموں سے کسی میں بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے نمبر 45% اور سے کم ہے اور فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کے کسی پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ کے 50% سے کم مارکس ہیں تو آپ کو ورچوئل یونیورسٹی 0 سیمسٹر آفر کرتی ہے. یعنی کہ جو ایڈمیشن کے لیے جو مارکس ریکوائرڈ ہے، یہ جو سارے میں نے سامنے لکھے ہوئے تمام پروگرامس کے سامنے، تو اگر اس 45% اور 50% سے کم آپ کے مارکس ہیں تو پھر ورچوئل یونیورسٹی آپ کو 0 سیمسٹر آفر کرتی ہے. آپ نے 0 سیمسٹر پہلے کرنا ہوگا. 0 سیمسٹر پاس کرنے کے بعد پھر آپ ان اے ڈی پی پروگرامس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ آتے ہیں ڈپلوما پروگرام. تو یہ 1 سالہ پروگرام ہوتا ہے ڈپلوما. 2 سیمسٹر اس کے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینٹ فیکلٹیز کے تحت جو ڈپلوما پروگرامس یونیورسٹی آفر کرتی ہے، تو اس میں اگر آپ کے ریکوائرڈ مارکس سے کم آپ کے نمبر ہیں تو آپ نے پہلے 0 سیمسٹر کرنا ہوگا. 0 سیمسٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے ان ڈپلوماز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل میں نے لکھی ہوئی ہے فیکلٹی وائز اور ان کے جو ریکوائرڈ مارکس ہیں. فار ایگزامپل یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپلوما اپلائیڈ سائیکالوجی اور ڈپلوما ٹیلی ویژن پروڈکشن میں 45% مارکس چاہیے. تو اگر آپ کے 45% سے کم مارکس ہیں بی اے سی میں تو پہلے آپ کو 0 سیمسٹر کرنا ہوگا. 0 سیمسٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ ڈپلوما کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ باقی فیکلٹیز کی بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. یہ ڈپلوما 1 سال کا ہوتا ہے، 2 سیمسٹر ہوتے ہیں اور اس میں بی اے بی ایس سی یعنی 14 سالہ تعلیم آپ کی مکمل ہونی چاہیے تو آپ یہ ڈپلوما پروگرام کر سکتے ہیں. اور اگر ریکوائرڈ مارکس آپ سے کم آپ کے نمبر ہیں تو آپ کو پہلے 0 سیمسٹر کرنا ہوتا ہے. تو اب 0 سیمسٹر کی باقی انفارمیشن کی طرف آتے ہیں. یہ 0 سیمسٹر کا ایڈمیشن کرائٹیریا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے 45% سے کم مارکس اور بعض پروگرام میں اگر آپ کے 50% سے کم مارکس ہیں تو پہلے آپ کو 0 سیمسٹر کرنا ہوگا. 0 سیمسٹر کرنے کے بعد پھر آپ اس ریکوائرڈ پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. 0 سیمسٹر جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک سیمسٹر تقریباً 4 مہینے کا یہ کورس ہوتا ہے. ایک سیمسٹر تقریباً آپ کو ایک فالتو لگانا ہوتا ہے. یعنی کہ ایڈمیشن لینے سے پہلے اگر آپ جس پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ مثلا بی ایس کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے 50% سے کم مارکس ہیں تو پہلے آپ کو 0 سیمسٹر کرنا ہوگا. یعنی کہ بی ایس پروگرام سے پہلے یا اے ڈی بی پروگرام سے پہلے یا ڈپلوما پروگرام سے پہلے آپ کو ایک سیمسٹر فالتو لگانا ہوتا ہے تاکہ آپ پھر اس فالتو سیمسٹر یعنی 0 سیمسٹر کرنے کے بعد پھر آپ اس اپنے پسندیدہ پروگرام میں جس میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو 0 سیمسٹر کی اسٹڈی اسکیم دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں صرف آپ نے 3 سبجیکٹ پڑھنے ہوتے ہیں، میتھ، انگلش اور کمپیوٹر. اس میں کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کا میتھ کا جو سبجیکٹ ہے یہ اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. کتنے آپ کے اس میں لیسنز ہیں یعنی لیکچرز ہیں، یعنی اس کے 32 لیکچرز ہیں. یہ آپ نے کمپلیٹ یہ پڑھنے ہوتے ہیں. اس میتھ کی ڈیٹیل انفارمیشن لیسن وائز کہ آپ نے کون سے لیسنز میں پڑھنے ہیں. اس کے بعد انگلش میں آتے ہیں، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹیل
یعنی کہ لیکچر یا کہہ لیں یا لیسنس کہہ لیں، اور ان کی ڈسکرپشن یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس لیسنس میں آپ نے کون کون سے ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے یعنی پڑھنا ہے. اس کے بھی 30 لیکچرز ہیں. اس کے بعد جو تیسرا سبجیکٹ ہے وہ کمپیوٹر ہے. یہ کمپیوٹر کے ماڈیول ہے. ماڈیول 1 میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، ماڈیول 2 میں آپ نے یہ پڑھنا ہے. یہ ساری ڈیٹیل اس میں دی ہوئی ہے. ماڈیول 3، ماڈیول 4، ماڈیول 5، ماڈیول 6 اور ٹوٹل 45 لیکچرز ہیں. یعنی کہ آپ نے یہ 3 سبجیکٹ آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں زیرو سیمسٹر میں. اور زیرو سیمسٹر کلیئر کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 4 میں سے 2 CGPA اچیو کرنا ضروری ہوتا ہے. جب آپ کا زیرو سیمسٹر کلیئر ہو جائے گا تو پھر آپ اپنے ریکوائرڈ پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جن میں زیرو سیمسٹر کرنے کے بعد ورچوئل یونیورسٹی ایڈمیشن آفر کرتی ہے. اب اس کی فیس کی طرف آتے ہیں کہ زیرو سیمسٹر کی فیس کتنی ہے. یہاں سے ہم زیرو سیمسٹر پہ کلک کرتے ہیں. یہ زیرو سیمسٹر کی ڈیٹیل فیس آ گئی ہے. ٹھیک ہے، زیرو سیمسٹر 4 منتھ کا یعنی ایک سیمسٹر کا یہ پروگرام ہے. یہ ٹوٹل ایک سیمسٹر ہے اور یہ اس کی ٹوٹل فیس ہے. ٹوٹل فیس 11,000 روپے ہے. ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن آپ نے 7,350 روپے جمع کروانے ہیں. باقی آپ کی 3,750 روپے کی ایک قسط ہے جو آپ نے ڈیورنگ سیمسٹر جمع کروانی ہوتی ہے. یعنی ٹوٹل 11,000 روپے یعنی کہ 11,000 روپے میں آپ زیرو سیمسٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور پھر زیرو سیمسٹر کرنے کے بعد آپ جس پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں نے زیرو سیمسٹر کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.